बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। न्यूज़ एडिटर अमन नसीर राजपूत से जमात इस्लामी शेखुपुरा PP 143 के ज़ेर एहतमाम माची के निजी शादी हाल में इस्तकबाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र PP 143 के अमीर राना इमरान असलम, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी अमीनवार PP 143 मोहम्मद अरशद कम्बो और जनरल सेक्रेटरी मियाँ अदनान थे, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी मशहूर मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज साजिद इकबाल और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वस्ती पंजाब राना तोहफा दस्तगीर अहमद खान थे। इस मौका पर हाजी आशिक विर्क, चौधरी शफकत गुजर, मोहम्मद सुफियान और चौधरी अरशद गुजर समेत जमात इस्लामी के मर्दों, ख़वातीन और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर हाफिज साजिद इकबाल, राना तोहफा दस्तगीर अहमद खान और मोहम्मद अरशद कम्बो ने रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने और रोज़े की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने इस्तकबाल करना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रोज़ा दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आता है। ये बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अब रुक करेंगे कसूर का रायवन रोड जब्बू मिल स्टॉप के करीब तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में तसादुम। फैसलाबाद टाइम बस को ओवरटेक करने की कोशिश जानलेवा साबित हुई। मोटरसाइकिल बस से जा टकराई। कॉलेज जाने वाले बहन भाई हादसे का शिकार हुए। इलाके में सोग की फजा छा गई। 24 साला हमना खिजर हयात मौका पर दम तोड़ गई, जबकि 21 साला उमर हयात शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लाश और जख्मी को बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट मेयर गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। सिटी रिपोर्टर मिर्जा खालिक बेग से शेखुपुरा MSDHQ अस्पताल डॉक्टर राजा जुबैर अब्बास ने कहा कि अस्पताल के इंतजामी अमूर में वाज़ेह तब्दीलियाँ लाई गई हैं। पर्ची सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड बनाने के साथ साथ डॉक्टर्स और अमला को अमूर ज़िम्मेदारी के अंजाम दही का पाबंद बनाने के हवाले से इकदाम उठाए गए हैं। अपनी तैनाती के बाद अस्पताल की मशीनरी का अज़सर नौ मुकम्मल जायजा लिया और खराब बड़ी मशीनरी की मुरम्मत अमल में लाकर इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया गया। मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फ्राहमी के हवाले से भी मौसर लाहे अमल मुरतब किया गया और स्टोर में मौजूद अद्वियात का रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर चेक करने समेत इस्तेमाल शुदा अद्वियात की तफसीलात दर्ज करने का सिलसिला शुरू किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MS डॉक्टर राजा जुबैर अब्बास ने कहा कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट अस्पताल के अमूर में भरपूर ताउन कर रहे हैं, जबकि महकमा सेहत के हकाम से भी बेहतरीन रवाबित कायम किए गए हैं ताकि अस्पताल के इंतजामी अमूर को मुकम्मल फाल रखने और मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम करने में किसी तरह की रुकावट मुमकिन न हो सके। तहसील चुनिया, इलाहाबाद, शामकोट, कंगनपुर, तलवंडी और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए एक संगीन मसला बन चुकी है। खासतौर पर खवातीन और बच्चों के लिए यह खतरा बन चुका है। गुज़श्ता कुछ अरसे में दर्जनों खवातीन और बच्चे इन आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा हो गई। इलाके के शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दें और आवारा कुत्तों के मसले को हल करने के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएँ। मुकामी अफराद ने भी ये कहा कि इंतजामिया की खामोशी और नाहिल अहलकारों की मौजूदगी से सूरत हाल मजीद ख़राब हुई है, जिसके नतीजा में इस खतरे का शिकार अफराद की तादाद बढ़ रही है। शहरी हलकों में की जानिब से DC कसूर से दरख्वास्त की गई कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और इस पर सख्त एक्शन दें ताकि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इलाके में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के बायस अक्सर लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर चीफ मिनिस्टर रमजान निगहबान रमजान पैकेज के तहत 2 रोज में डिवीजन के चारों अजला के मुस्तहिक खानदानों में 10-10 हजार रुपए फी घराना के 34,611 रमजान निगहबान कार्ड तकसीम किए गए। फैसलाबाद डिवीजन में माह सयाम के दौरान 3,10,014 रमजान निगहबान कार्ड तकसीम किए जाएंगे। चारों अजला में मुखय्यर हजरात के ज़ेर एहतमाम 66 और 19 अस्पतालों में रमजान दस्तरखान कायम होंगे। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत अजलास मुनअक़िद किया गया। डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अजला की ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर फैसलाबाद ने हदायत जारी की कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मॉडल रमजान बाजारों के तसलसल से दौरे करके अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी, मायार और मुकर्ररा कीमतों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। फलों सब्जियों की सप्लाई चेन को रोजाना मॉनिटर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में मुतहरिक और जखीरा अंदोजों को नकील डालने की सख्ती से ताकीद की गई। अब रुक करेंगे सांगड़ का, जहां माह रमजानुल मुबारक की आमद म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ जहां 600 से ज्यादा परमानेंट मुलाजमीन जबकि 200 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन काम करते हैं, मगर हाजिरी बिल्कुल नहीं, अवामी बुनियादी सहूलियात से महरूम। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से।
یہ سانگڑ سمیت پورے پاکستان کے اندر رمضان کا جو ہے آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن سانگڑ کی جو صورتحال کچھ عجیب و غریب ہے کہ جہاں پر رمضان سے قبل ہی متول انتظامیہ کے درمیان جو ہے اختلافات کے باعث جہاں پر سی ایم او اور چیئرمین کے درمیان اختلافات کے بعد جہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 600 سے زیادہ جہاں پر ملازمین کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ کیا رمضان کے اندر یہاں پر سی ایم او اور چیئرمین کے اختلافات کے باعث لوگوں کو یہاں پر بنیادی صورتیں جس میں پینے کا صاف پانی تو دیگر صورتوں کے ساتھ ساتھ جو صفائی ستھرائی کی جو صورتیں وہ میسر آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اس کا اندازہ فی الحال نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر نیا سی ایم او تعینات ہو چکا ہے جس کو چیئرمین کی جانب سے قبول نہیں کیا گیا، جبکہ چیئرمین کی جانب سے کے خلاف سی ایم او جو ہے وہ کورٹ میں جا چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر یہاں کے ٹکٹ ہولڈر اور یہاں کے اسٹیک ہولڈر کے درمیان جہاں پر جو اختلافات جو چل رہے ہیں سی ایم او کو لے کر، کیا وہ رمضان سے پہلے ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ختم ہوئے تو یقینی طور پر عوام کو رمضان کے اندر صفائی ستھرائی اور دیگر پانی کی اور دیگر جو صورتیں وہ میسر آ سکیں گی۔ اگر اسٹیک ہولڈر اور ٹکٹ ہولڈر کے درمیان جو اختلافات ہیں سی ایم او کو لے کر وہ اگر ختم نہ ہوئے تو یقینی طور پر سانگڑ کے عوام کو اس رمضان کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاں پر ڈیلی ویجز کے جو ملازمین کی اگر بات کر لیجیے تو بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر پرمنٹ اگر ملازمین کی بات کر لی جائے تو وہ بھی 600 سے زیادہ، لیکن ڈیوٹی کی اگر بات کر لی جائے تو اس دفاتر کے اندر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ بھی یہاں پر ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر 200 سے زیادہ جو ملازمین ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ تعینات ہیں، جن کو ہر مہینے تنخواہ مل رہی ہے، اور وہی یہاں پر تمام جو صفائی ستھرائی کا جو کام ہے وہی کر رہے ہیں، اور پرمنٹ ملازمین جو ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہ وصول کر رہے ہیں، جبکہ سی ایم او جو ہیں ایک سی ایم جو ہے کورٹ کی طرف چلا گیا، دوسرا سی ایم او گھر پر ریسٹ کر رہا ہے، اور چیئرمین جو ہے وہ بھی یہاں پر اسٹیک ہولڈر اور ٹکٹ ہولڈر کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے بعد یہاں پر چیئرمین بھی ڈیوٹی پہ نہیں آ رہا، جبکہ یہاں پر اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے کسی بھی طرح سے چیئرمین کو خلاف جانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ان کا الزام ہے کہ یہاں پر چیئرمین کی جانب سے بہت سارے یہاں پر کرپشن کی گئی ہے، یہاں پہ فنڈز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیک ہولڈر اور ٹکٹ ہولڈر آپس میں بنتے ہیں یا نہیں بنتے، کیا سانگڑ کے عوام کو رمضان اور رمضان سے پہلے جو ہے وہ بنیادی صورتیں فراہم متبر انتظامیہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندے سلیم کمبو کی رپورٹ کے مطابق غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کے زیر اہتمام نواب مارکی وہاڑی میں ایک باوقار فیملی سالانہ چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں سماجی، ادبی اور کاروباری حلقوں کی ممتاز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی معروف شاعر سید وسیع شاہ تھے، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت اور خصوصی مستحق بچوں کی سرپرستی کو معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلاحی سرگرمیوں میں اہل خیر کی شرکت ایک مثبت اور امید افراز رجحان ہے، اس سے معاشرتی ہم آہنگی اور احساس ذمہ داری کو فروغ ملتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاؤنڈیشن کے سرپرست حلقے سے وابستہ قمر اقبال چودھری، امیر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی محمد طارق، PP 232 کے ٹکٹ ہولڈر علی وقاص ہنجرا، ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن طارق جاوید، محمد رضا قادری، طارق فاروق بھٹی، حاجی عبدالمجید فیاض اور معروف شاعر عبدالعزیز بھٹا سمیت دیگر مقررین نے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تعلیمی اور سماجی خدمات کو سراہا۔ مقررین نے کہا کہ فاؤنڈیشن نہ صرف معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، بلکہ خصوصی اور مستحق بچوں کی کفالت اور تربیت میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے، جو قابل تحسین ہے۔ شرکا نے اپنے خطابات میں مخیر حضرات پر زور دیا کہ وہ ایسے فلاحی منصوبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ معاشرے کے کمزور طبقات کو بہتر تعلیمی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے۔ ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق پولیس کانسٹیبل کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سابق SHO تھانہ ستگرہ مہر طارق محمود ترحانہ کی رسم کلخانی کا اہتمام ان کے آبائی گاؤں 27/4L میں کیا گیا۔ اس موقع پر ساہیوال ڈویژن بھر سے پولیس افسران، سیاسی و سماجی شخصیات، وکلاء، شاہبور پریس کلب کے صحافیوں اور علاقے کی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شہید کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی اور ان کے عوامی خدمات کے اطراف میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شجاع آباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ٹورزم اسٹینڈنگ کمیٹی پنجاب MPA ملک لال محمد جویہ کے بھتیجے ملک محمد آصف جویہ نے ملک محمد انصر بھٹا کے ہمراہ خان صادق خان کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وہ مرحوم کے گھر پہنچے اور سوگواران خاندان سے دلی تعزیت کی۔ اس موقع پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ رہنماؤں نے کہا کہ خان صادق خان ایک نیک سیرت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی وفات سے علاقے میں ایک خلا پیدا ہو گیا جو مدتوں پورا نہیں ہو سکے گا۔
खबर शामिल करते हैं खुशाब जौहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर आवान ने आज अपने आबाई इलाका यूनियन कौंसिल पदराड़ का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर पहल से कच्चर रोड, पदराड़ से कदर और मंदोवाल रोड का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निशावर की गईं और डोल की थाप पर मेहमान खुसूसी को खुश आमदीद कहा गया। अपने खिताब में मलिक शाकिर बशीर आवान का कहना था कि यूनियन कौंसिल पदराड़ का इनका आबाई हल्का है और बतौर MNA वो यहाँ मजीद तरक्याती कामों को यकीनी बनाएंगे। इन्होंने कहा कि इलाके में जारी डेवलपमेंट का सिलसिला जारी रहेगा और दीगर सड़कों बशमूल पील तापेड़ा रोड, जंबल रोड और डोक अवान आबादा रोड की तामीर भी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। इन्होंने अपने दौरे ज़िला नाज़म के दौरान मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों का भी जिक्र किया और कहा कि माजी से इलाके की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। अब रुक करेंगे तलहार का, जहां पर सहाफ़ी इत्तेहाद की जानिब से 12 रुकनी कमेटी का इजलास आज अवामी प्रेस क्लब तलहार में मुनक़िद हुआ। इजलास में 6 प्रेस क्लब के सदर भी शरीक हुए, जबकि 5 एजेंडा पर राय ली गई। इजलास में जनरल बॉडी के इजलास के हवाले से मुशावरत भी की गई, जबकि आइंदा जनरल बॉडी के इजलास में सहाफ़ी इत्तेहाद तलका तलहार की बॉडी का इंतखाब भी करने के अमकानात हैं। इस सिलसिला में सहाफ़ी इत्तेहाद के रहनुमा ईमानुल्लाह नज़ामानी, हाजी खान लाशारी, आजिज़ अनवर लाशारी, मोहम्मद सदीक तैबो, सज्जाद चांडियो, यासीन जुनेजो ने मजीद मशवरे भी दिए और आइंदा इजलास में मेंबर साजी के हवाले से फार्म की ज़िम्मेदारी ईमानुल्लाह नज़ामानी और आजिज़ अनवर लाशारी को सौंप दी गई। आइंदा इजलास से पहले मेंबर साजी के हवाले से सहाफ़ी इत्तेहाद तलहार का फार्म भी बनवाने की मुकम्मल तैयारियाँ अमल में लाई गई। इजलास में एजाज मल्ला, मुनव्वर अली जतोई, अब्दुल रहमान, नज़ीर पाडो, मोहम्मद रमज़ान मल्ला, जाहिद कोसो, रेहान अली मेमन और दीगर मजीद अवामी प्रेस क्लब के मेंबर्स कसीर तादाद में शरीक हुए। नारोवाल प्रेस क्लब के रजिस्ट्रेशन रिवनल सर्टिफिकेट 2026 वसूल। नारोवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नारोवाल ने साल 2026 के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल सर्टिफिकेट बाज़ाब्ता तौर पर TO इंडस्ट्री हामिद भट्टी से वसूल कर ली। ये सर्टिफिकेट प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने एक मुख्तसर मगर पुरवकार मुलाकात के दौरान हासिल किया, जिसमें सहाफ़ती अमूर और मुकामी मीडिया के किरदार पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर प्रेस क्लब के सदर जाहिद अली शाकिर, नायब सदर मलिक मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी हाजी अमजद अली और फाइनेंस सेक्रेटरी नदीम अख्तर भी मौजूद थे। ओहदेदारान ने इस अमर पर जोर दिया कि प्रेस क्लब हमेशा सहाफ़ती इक़दार के फ़रोग़, ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग और सहाफ़ी बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। DO इंडस्ट्री ने इस मौका पर सहाफ़ियों के किरदार को सराहते हुए कहा कि मुआशरे में आगाही, शफाफियत और मुस्बत तब्दीली के लिए मीडिया का किरदार नहायत अहम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रेस क्लब आइंदा भी कानून और पेशावराना असूलों के मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेगा। बादअज़ा ओहदेदारान ने इस अज़म का इजहार किया कि नारोवाल में मायार की बेहतरी, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए मज़ीद फ़ाल इक़दाम किए जाएंगे, ताकि अवामी मसाइल मौसर अंदाज में हकाम तक पहुँच सकें। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। अब रुक करते हैं विहाड़ी का। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक दानेवाल मुल्तान से शराब सप्लाई की कोशिश नाकाम, 2 शराब फरोश गिरफ्तार, 105 बोतल वलायती शराब बरामद। DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हदायत पर विहाड़ी पुलिस का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस थाना दानेवाल ने शराब फरोशों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुलज़मान दिलावर मसीह और अदीब मसीह सकनाए मछली फार्म क्रिश्चियन कॉलोनी को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ ब्रांड्स की 106 वलायती शराब बरामद कर ली। मुलज़मान मुल्तान से विहाड़ी शराब की खेप सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे कि SHO थाना दानेवाल मजहर फरीद गोंदल और इनकी टीम फौरी कार्रवाई करके नाकाम बना दी गई। पुलिस थाना दानेवाल ने बरामदशुदा शराब की बोतलें अपनी तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौका पर DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल का कहना था कि शराब फरोशी एक संगीन जुर्म है जो मुआशरे ख़ुसूसन नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलता है। ऐसे अनासर किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात करेंगे कसूर में मलिक अहमद खान। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कसूर बार में लाइब्रेरी और जस्टिस आलिया मुनीर लेडीज़ बार रूम का इफ्तिताह कर दिया। सियासत का दायरा कार फौज को गाली देना नहीं हो सकता। आज अगर किसी मुदाखलत पर एतराज़ किया जा रहा है तो माजी में भी ऐसे मामलात मौजूद रहे हैं। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली ने कसूर बार से खिताब करते हुए कहा कि सियासत का दायरा कार फौज को गाली देना नहीं हो सकता। अगर किसी मुदाखलत पर एतराज़ किया गया तो माजी में भी ऐसे मामलात मौजूद रहे हैं। रियासत की बुनियादों को हिलाने और
پارلیمنٹ پر حملوں کی باتیں افسوسناک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت، تعلیم اور صحت جیسے بنیادی مسائل پر فیصلے کرنے والی پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جبکہ شور شرابے کی سیاست کے ذریعے عدالتوں کو بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں چند ججز کو بٹھا کر من پسند فیصلوں کا سلسلہ 6 سال تک چلانے کا الزام بھی عائد کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ آئین کے پہلے صفحے پر اداروں کے تحفظ کا عہد درج ہے، مگر بعض عناصر فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سی پیک کو رول بیک کرنے اور صوبوں کو انکار پر اکسانے کی سازشیں بھی کی گئیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو واقعات پیش آئے کیا یہ ملک سے وفاداری کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ 10 مئی سے قبل وہ جنگی صورتحال کے خدشات کے باعث خوف زدہ تھے۔ فلسطین کے حالات دھواں اور خون دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت پر حملے کی خبریں سن کر دل چیر سا گیا۔ ایک باپ کی حیثیت سے وہ اپنے بچے کو مسجد بھیجنے سے بھی خوف محسوس کرتے ہیں کہ کہیں اسلام آباد میں کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ بھارت سے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر ہم سے کئی گنا بڑے ملک بھارت کے مقابلے میں بھی پاکستان نے ثابت قدمی دکھائی۔ رپورٹ مہر غلام مرزا، بیورو چیف 99 نیوز، قصور۔ اب رک کریں گے شجاع آباد کا۔ کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق الکریم مارکی میں منعقدہ نکاح کی تقریب میں سابق چیئرمین کمپلیٹ سیل وزیر اعلیٰ پنجاب رانا محمد شہریار نور نے شرکت کی۔ رانا جعفر نون، جج رانا گلزار حسین نون، رانا غلام مصطفیٰ نون، رانا حاجی اللہ دتا نون اور رانا عبدالرزاق نون سمیت دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سٹی شجاع آباد پہنچے۔ تقریب رانا ریاض احمد نون کی صاحبزادی اور قاری رانا محمد وقاص نون کی ہمشیرہ کے نکاح کے سلسلہ میں منعقد کی گئی تھی۔ معزز مہمانوں نے دلہا دلہن کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سندھ کے نامور شاعر شہید ڈاکٹر آکاش انصاری کی پہلی برسی ان کے آبائی شہر بدین میں محکمہ ثقافت اور ڈاکٹر آکاش انصاری ورکنگ کمیٹی کے تعاون سے جم خانہ بدین میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ تقریب میں علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرحوم شاعر کی فکر و ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر یونیورسٹیز بورڈ محمد اسماعیل راہو، صوبائی وزیر ثقافت، سیاحت، آثار قدیمہ اور آرگنائزم سید ذوالفقار علی شاہ، صوبائی وزیر تعلیم، مدنیات و مدنی ترقی سید سردار علی شاہ، ایم پی اے حاجی تاج محمد ملا، ایم پی اے بی بی یاسمین شاہ، ڈائریکٹر جنرل محکمہ ثقافت حبیب اللہ میمن اور ڈاکٹر آکاش کی صاحبزادی میران آکاش سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر آکاش انصاری خواب دیکھنے والے انسان تھے اور دنیا ہمیشہ خواب دیکھنے والوں نے ہی بدلی ہے۔ ان کے خواب انسان دوستی، دھرتی کی خوشحالی اور طبقاتی جاگیردارانہ نظام کے خاتمے سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آکاش انصاری نے بیماری کا بھی حوصلے سے مقابلہ کیا اور دوبارہ فعال زندگی اختیار کی۔ صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ آج آکاش کی محبت میں ملک بھر سے لوگ جمع ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ثقافت ہر سال ان کی برسی منائے گا۔ ان کی غیر مطبوعہ کتب شائع کی جائیں گی اور جلد حیدرآباد میں بھی یادگاری تقریب منعقد کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب جوہر آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان آوان نے کہا کہ دنیا میں کوئی قوم اتحاد اور یکجہتی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ باہمی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ کھٹا سگرال کے خوشاب میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اٹارنی جنرل ملک منصور آوان نے کہا کہ موجودہ دور آئی ٹی کا ہے۔ خوشاب میں ایسی آئی ٹی یونیورسٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے جو جدید علوم پر مبنی تعلیم فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ عمارتوں اور ساز و سامان پر بھاری اخراجات کرنے کی بجائے تعلیمی معیار اور جدید علم پر سرمایہ کاری کی جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس آئی ٹی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ ان کے مطابق جدید تعلیم پر توجہ ہی اس علاقے کو علمی اور تحقیقی میدان میں مزید آگے لے جا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل ملک منصور عثمان آوان نے کہا کہ حکومت پسماندہ علاقوں کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے اور کٹا سگرال کے مسائل متعلقہ حکام کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ علاقے میں 1122 سینٹر قائم کیا جائے گا، جبکہ نادرا آفس کو بھی جلد فعال کیا جائے گا۔ اب رک کریں گے اکاڑا کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی چوتھی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع اکاڑا کی 90 بیٹیوں کی شرعی فریضہ کی ادائیگی کر دی گئی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر ممبران صوبائی اسمبلی میاں محمد منیر، چودھری غلام رضا رویرا، شگفتہ فیصل، لیگی رہنما راؤ محمد اجمل، اے ڈی سی ایف اینڈ پی چودھری عبدالجبار گجر، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اشتیاق خان سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے شادی شدہ جوڑوں کو 2 لاکھ روپے سلامی ATM کارڈ کے ذریعے دیے گئے۔
صوبائی وزیر نے متوسط گھرانے کی بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے انہیں الوداع کیا۔ اجتماعی شادیوں کی مسرت موقع پر سٹیج پر روایتی بھنگڑے کی پرفارمنس بھی پیش کی گئی۔ دھیرانی پروگرام سوشل سیکٹر کا جامعہ پروگرام ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ یہ پروگرام پنجاب کے متوسط گھرانوں کی بیٹیوں کی عزت اور تحفظ کا ضامن بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوامی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ حکومت پنجاب کا عزم کام اور صرف کام ہے۔ اکاڑا کی بیٹیوں کو نئی زندگی کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عوامی فلاح کا ایک اور وعدہ وفا کر دیا۔ پاکستان سرائیکی پارٹی رجسٹرڈ کا اجلاس وینس فارم ہاؤس ناگ شاہ ملتان میں مرکزی صدر ملک نواز وینس کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف آرگنائزر حاجی احمد نواز سومرو سمیت دیگر مرکزی اور مقامی رہنماؤں نے شرکت کی۔ سینئر ایڈوکیٹ خان احمد یار شہزاد بلوچ کو پارٹی کے وکلاء ونگ کا مرکزی صدر مقرر کر دیا گیا۔ قیادت نے کہا کہ وہ زمانہ طالب علمی سے سرائیکی تحریک سے وابستہ اور متحرک کارکن ہیں۔ مرکزی صدر کے مطابق پارٹی سرائیکی وسیع میں مضبوط تنظیم اور وسیع کارکن نیٹ ورک رکھتی ہے۔ اجلاس کے اختتام پر نئی تقرریوں پر مبارکباد دی گئی اور سرائیکی اجر کو پارٹی پر پرچم پہنائے گئے۔ اب رک کریں گے فیصل آباد کا۔ یونین کونسل 169 چک 66 دھاندرا میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، قبرستان اور اس سے ملحقہ رہائشی علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر علاقے میں تعفن اور بیماریوں کا باعث بننے لگا۔ قبرستان آنے والے زائرین کو بھی مشکلات کا سامنا۔ رپورٹ کریں فیصل آباد سے 99 نیوز کے بیورو چیف محمد عثمان ضیاء۔ عثمان ضیاء بتائیے گا، قبرستانوں اور رہائشی علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے، انہیں متعلقہ افسران اور عملہ صفائی کی جانب سے جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ یونین کونسل 169 چک 66 میں دھاندرا کے مرکزی قبرستان اور قریبی رہائشی علاقوں میں قائم کوڑے کے ڈھیر قبرستان آنے والے زائرین اور مقامی رہائشیوں کے لیے جو ہے وہ دردسر بن گئے ہیں، جس کے باعث پورے علاقے میں تعفن اور دیگر مختلف بیماریوں کے پھیلنے کے جو ہے وہ خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ قبرستان میں صفائی نہ ہونے کا باعث زائرین کو اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری کے دوران جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ قبرستان کے اطراف میں موجود رہائشی آبادی بھی گندگی اور بدبو سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ عوامی حلقوں اور مقامی رہائشیوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لیتے ہوئے قبرستان اور اس کے اطراف میں موجود رہائشی علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی اب رک کریں گے چونیا کا۔ مرکزی پریس کلب تحصیل چونیا کے الیکشن میں مقصود سرور کیفی صدر اور چودھری عاظم ظفر جنرل سیکرٹری منتخب۔ سیاسی و سماجی رہنماؤں اور صحافی برادری کی جانب سے مبارکباد۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی پریس کلب حافظ میڈیا گروپ تحصیل چونیا کے سالانہ انتخابات سرپرست اعلیٰ عبدالباسط حیدری کی نگرانی میں منعقد ہوئے۔ الیکشن بورڈ میں مہر اسماعیل جاوید، ملک ارشد شریف، سید رضوان کاظمی نے انتخابات کی نگرانی کی صدارت کے لیے حافظ انصر جاوید اور مقصود سرور کیفی کے دوران مقابلہ ہوا۔ مقصود سرور کیفی 20 ووٹوں کی برتری سے صدر منتخب ہو گئے، جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے چودھری عاظم ظفر اور میاں جاوید اشرف کے درمیان مقابلہ ہوا۔ عاظم ظفر 27 ووٹوں کی برتری سے جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ مہر وقار انور بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ اس موقع پر تحصیل چونیا کے صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کامیاب امیدواروں کو پھولوں کے ہار اور مالائیں پہنائی گئی اور ڈول کی تھاپ پر رقص بھی کیا گیا۔ منتخب ہونے والے صدر کو ایک ریلی کی شکل میں ان کے آفس میں بٹھایا گیا۔ گروپ لیڈر چیئرمین صابر چودھری منتخب عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد باقی کابینہ مکمل کریں گے۔ سیاسی و سماجی اور صحافی برادری نے منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ رپورٹ ملک محمد اکرم، 99 نیوز چونیا۔ اب رک کریں گے وہاڑی کا۔ میاں حسنین دولتانہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پنجاب دی رانی پروگرام کے زیر اہتمام ضلع وہاڑی میں ساسی جوڑوں کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ 3 مسیحی بیٹیوں کی شادی بھی ہوئی۔ 9 بیاہتا جوڑوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے 2 لاکھ روپے فی کا سلامی کارڈز بطور تحفہ پیش کیے گئے۔ صوبائی وزیر نے پنڈال میں بیٹھے تمام ماں باپ اور بیٹیوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دی رانی پروگرام سے خوش ہونے باہر دریافت کیا، تو پنڈال میں بیٹھے تمام ماں باپ اور بیٹیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں بھی دی۔ دی رانی پروگرام کے تحت 9 بیاہتا جوڑوں، اہل خانہ اور مہمانوں کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پنجاب دی رانی پروگرام کے پروقار تقریب خورشید انور سپورٹس کمپلیکس وہاڑی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ تھے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا، ممبران
صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید، مشیر انجم لنگڑیال، سابق MNA چودھری نذیر احمد ارائیں، سابق MPA خالد محمود ڈوگر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تصور اقبال، MNA تہمینہ دولتانہ کے نمائندے ناصر دولتانہ نے بھی شرکت کی۔ 9 بہتاج جوڑوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے 2 لاکھ روپے فی کا سلامی کارڈ بطور تحفہ پیش کیے گئے۔ پنجاب دیرانی پروگرام کے تحت 3 مسیحی بیٹیوں کی شادی بھی ہوئی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پنجاب دیرانی اپنی نوعیت کا ایک منفرد سماجی پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو دور اندیش ویژن دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خدمت خلق کا موقع دیا۔ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب دیرانی پروگرام دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہے۔ معاشرے میں موجود طبقاتی ناہمواریوں کو دیرانی پروگرام کے تحت ختم کیا گیا ہے۔